نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، کل سورہ نبا کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک مختصر ترجمہ اور اس کا مطلب بیان کیا تھا. آج آیت نمبر 11 کا مختصر ترجمہ اور اس کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ پاک پروردگار عالم اس قرآن کریم کے ترجمے کو میری نجات کا ذریعہ بنانا اور سننے والوں کو اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمانا. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مکہ والوں کے سامنے اپنی قدرت کی یہ دلیلیں رکھی کہ تم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، اور تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، اور تمہارے لیے نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا. آج اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا. نیند کے بعد فوراً رات کا تذکرہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ نیند کا تعلق رات سے ہے. اسی لیے اللہ نے فوراً نیند جیسی نعمت کے بعد رات کا تذکرہ کیا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا. چونکہ رات کو سناٹا ہو جاتا ہے، ہر چرند و پرند اپنے گھونسلے میں آرام کرنے لگتا ہے، فضا بالکل خاموش ہوتی ہے، چلنے پھرنے کی آوازیں بند ہو جاتی ہیں، ہر ایک اپنے آشیانے کی طرف واپس آ کر کے آرام کرتا ہے. اس لیے رات کو اللہ نے نیند کے لیے پردہ بنا دیا، سکون کا ذریعہ بنا دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے روزی تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا کہ رات بھر آدمی آرام کرے، بھر نیند سوئے، اور صبح کو اٹھ کر کے تازہ دم ہو کر کے اور پھر اپنی روزی تلاش کرے. اس کارخانہ خدا میں جب صبح آدمی تدبر کی نگاہ ڈالے، گہری نگاہ ڈالے، تو دیکھے کس طریقے سے ہر شخص اپنی اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑتا ہے. چڑیا اپنے گھونسلوں سے اپنے روزی کی تلاش میں نکل پڑتی ہے. ایک رکشہ چلانے والا اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے رکشہ لے کر کے اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے چل دیتا ہے. ملازم اپنی ملازمت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں. سب اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے روزی تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دن کو روزی تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا. اور اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اے لوگو ذرا اپنے سر کے اوپر دیکھو کہ ہم نے 7 تہ بتہ مضبوط آسمان بنائے. وہ آسمان اتنے بلند کہ آپ نگاہ اٹھائیں تو سر سے ٹوپی گر جائے، اتنی بلندی پہ آسمانوں کو اللہ نے بنایا. اور یہ آسمان دنیا کے علاوہ 6 اور مضبوط تہ بتہ آسمان اللہ نے بنائے. لیکن آسمان دنیا کو اللہ نے ستاروں سے، جگمگاتے ہوئے ستاروں سے سجا دیا. اسی میں چاند و سورج کو اللہ نے نصب کیا. تو یہ 7 تمہارے اوپر جو ہے 7 مضبوط تہ بتہ آسمان اللہ نے جو بنائے ہیں، یہ کوئی معمولی کارنامہ ہے قدرت کا. یہ قدرت کا وہ شاہکار ہے کہ ہم کو مجبور کر دیتی ہے قدرت
کہ ہم اسی کے سامنے سر جھکائیں اور اسی کو اپنا معبود مانیں، کیونکہ یہ کوئی انسانی کام نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اگر ایک آسمان کا ذرا سا ٹکڑا بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے ہیں۔ فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے سر کے اوپر 7 مضبوط تہبتِ آسمان بنائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا صرف آسمان ہی نہیں بنائے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے اس میں ایک دہکتا ہوا چراغ بھی بنایا جو پوری کائنات کو، پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے، اور اس کے روٹس طے کیے کہ سردیوں میں وہ سورج کن راستوں سے آئے گا اور گرمیوں میں اس کا روٹ کیا ہوگا، اور کبھی اللہ رب العزت اس رات اور دن کے نظام کو اللہ نے ایسا سیٹ کیا ہے کہ کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے تو کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے تو راتیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کی قدرت کا نظام ہے۔ اس کا کوئی ہیڈ آفس ہے کہ جہاں اپلیکیشن دینا پڑتا ہو کہ اب رات چھوٹی کر دی جائے، دن بڑا کر دیا جائے، یا دن چھوٹا کر دیا جائے، رات بڑی کر دی جائے؟ یہ قدرت کا نظام ہے جو ہمیں دعوت دے رہا ہے، جو ہمیں بلا رہا ہے کہ آؤ تم اس رات و دن کے چھوٹا اور بڑا ہونے میں، اس چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر کے، چاند و سورج کے نظام کو دیکھ کر کے ایک خدا کے بندے بن جاؤ اور اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے والے بن جاؤ، اسی کو ایک مان لو اور اس کی بھیجی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ، تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ تو اللہ نے اپنی قدرت کے اس شاہکار کو بیان کیا ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو روزی تلاش کرنے کا ذریعہ بنایا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے سر کے اوپر 7 تہبتِ مضبوط آسمان بنائے، اور آگے اللہ نے فرمایا صرف آسمان ہی نہیں بنائے، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ہم نے اس میں ایک دہکتا ہوا چراغ بھی رکھا۔ اور پھر آسمان سے اور ہمیں کون سی نعمتیں ملتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، لدے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار بارش ہم نے اتاری، اسی بارش کی بدولت یہ مردہ زمین اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے کہ جہاں پر گرد و غبار اڑ رہا ہو، جہاں ریتا اڑ رہی ہو، بارش کا پانی اتر کر کے وہاں لہلہاتے ہوئے پھول اور پودے اور طرح طرح کی جو ہے کھیتیاں اور سبزہ اگاتا ہے کہ دیکھ کر کے ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ یہ وہی زمین ہے کہ جس میں دراڑیں پڑی ہوئی تھی، جہاں پر گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ اللہ نے آسمان سے موسلا دھار بارش اتار کر کے، لدے ہوئے بادلوں سے بارش اتار کر کے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے اور زندگی بخش دیتا ہے۔ یہ تمام انسانوں کے لیے نشان عبرت ہے کہ ایسے کہ جیسے مردہ زمین کو اللہ نے بارش اتار کر کے زندہ کر دیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت بپا کر کے اور اپنی قدرت کاملہ سے تمام مردوں کو اللہ تعالیٰ زندگی بخش دے گا، اور اس دنیا میں جو اس نے زندگی گزاری ہے اس کا حساب و کتاب اس سے لیا جائے گا۔ قرآن کریم نے صاف الفاظ میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ضرور بالضرور پوچھا جائے گا ہر ایک نعمت کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور پوچھیں گے ہم سے ہر نعمت کے بارے میں، وہ چاہے پانی ہو، پانی ہی جیسی نعمت کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ یہ جو ہم آکسیجن استعمال کرتے ہیں فضا میں، اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا۔ اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، اس کے بارے میں بھی حساب ہوگا کہ ہم نے جوانی دی تھی، اس کو کہاں پرانا کر کے چلے آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آئے گا تو ہر چیز کا، ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے لدے بادلوں سے موسلا دھار بارش اتاری، جس کے ذریعے طرح طرح کے زمین کے اندر سے خزانے باہر آ گئے۔ آپ مارکیٹ میں جائیے اور ٹھیلوں کے اوپر، دکانوں کے اندر جو پھل فروٹ سجے ہوتے ہیں، کبھی غور کیا کرو کہ کون ہے وہ ذات جو
زمین کے اندر سے ہمارے کھانے کی یہ چیزیں دکانوں میں سج گئی. یہ کون ہے کہ جب ہم سو رہے تھے وہ ہمارے حصے کی وہ نعمت تیار کر رہا تھا. ہمارے حصے کا سیب مارکیٹ میں آ گیا, ہمارے حصے کا انار آ گیا, ہمارے حصے کے تمام قسم کے فروٹ, سبزی اور غلے, طرح طرح کی سبزیاں, ترکاریاں اور دالیں, چاول, ہر چیز جو ہے تیار کر کے مارکیٹ میں پہنچ گئی. ہم تو مگن تھے اپنی دنیا میں, دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے غافل نہیں تھی. اللہ رب العزت نے وہ چیز ہم تک پہنچا دی. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ان تمام قدرت کے نظاروں پہ غور کریں, گہری نگاہ ڈالیں, تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم اس مطلب کو سمجھ سکیں جس مطلب کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو شریعت دے کر کے, جو پیغام دے کر کے بھیجا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہم نے تم کو وہ سب چیزیں نہیں پہنچا دی جس کے لیے اللہ نے ہم کو بھیجا تھا. صحابہ کرام نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ نے وہ سب چیزیں پہنچا دی. تو ہم غور و خوض کریں قرآن کریم کی آیات کے اندر اور ان نشانیوں کے اندر, ان دلائل کے اندر, کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندہ کر کے ہم سے حساب و کتاب لے گا. جب یہ سب چیزیں پروردگار کر سکتا ہے تو ہم کو دوبارہ زندہ کر کے ہم سے حساب و کتاب لینا کوئی بڑی بات نہیں. یہ تو اس کے اشارے کا صرف جو ہے وہ اشارے کا بھی نہیں محتاج ہے. اللہ رب العزت ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آیت نمبر 14 تک ترجمہ اور مختصر مطلب مکمل ہوا, باقی انشاءاللہ کل ہوگا.